السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچی بات۔ میں ہوں اسیب سرگانی۔ آج آتے ہیں خبروں کی جانب کہ ڈی جی ایس پی آر صاحب نے کہا ہے کہ فوج پاکستانی سیاست میں مداخلت نہیں کرنا چاہتی اور نہ پاکستانی سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ فوج سے بات کریں۔ یہ ڈی جی ایس پی آر صاحب نے انٹرویو دیا بی بی سی نیوز کو، تو اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ریاست ہوتی ہے، ریاست وہ ہوتی ہے جو اس ٹائم حکومت ہوتی ہے، وہ ریاست ہے۔ فوج اس کے ساتھ بات بھی کرتی ہے، اس کے ساتھ سب معاملات حل کرتے ہیں جو ریاست کے حق میں ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب نے بڑی ایک اچھی بات کی ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ امریکہ حملے کے بعد کاسا آرائیاں کی گئیں کہ پاکستان واضح موقف نہیں لے گا۔ پاکستان نے امریکی حملے کے خلاف واضح پوزیشن لے کر بیان جاری کیا۔ اچھے تعلق کا مطلب یہ نہیں کہ غلط چیز میں بھی ساتھ دیا جائے۔ یہ بہت ہی ایک اچھا ان کا بات کرنے کا طریقہ ہے۔ جس کے بعد سارڈار نے کہا کہ علم تھا کہ ایران امریکی حملوں کا بدلہ لے گا۔ ایران نے جواب میں قطر میں امریکی اڈے پر حملہ کیا۔ ایران باوقار طریقے سے اپنا بدلہ لینے کے بعد اس بحران سے نکلا ہے۔ ایران اسرائیل سیز فائر اب تک قائم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی صدر کی پارلیمنٹ میں تقریر میں ایرانی ارکین پارلیمنٹ نے پاکستان تشکر کے نعرے لگائے، یہ پہلے دن لگائے تھے۔ اس کے بعد آپ کو بتاتا چلوں کہ ایران کی امریکی صدر کے ایران سے آئندہ ہفتے کے مذاکرات کے دعوے کی تردید، جو مختلف امریکی اخبار ہیں یا امریکی نیوز چینل ہیں ان پر چلایا جا رہا ہے کہ اگلے ہفتے امریکی صدر اور ایرانی صدر کے درمیان ایرانی وزیر خارجہ کے درمیان مذاکرات ہوں گے، ملاقات ہوگی۔ تو اس پر ایرانی وزیر خارجہ نے اپنا بیان دیا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران سے آئندہ ہفتے ہونے والے مذاکرات کے دعوے کی تردید کر دی۔ ایرانی سرکاری ٹی وی سے گفتگو میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ واضح کر دوں کہ نئے مذاکرات شروع کرنے کے لیے کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ امریکہ کے ساتھ ایٹمی مذاکرات کا کوئی منصوبہ نہیں۔ امریکی حملوں کے اثرات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مذاکرات سے متعلق کوئی انتظام یا گفتگو نہیں ہوئی، مذاکرات شروع کرنے کے لیے کوئی منصوبہ طے نہیں کیا گیا۔ یاد رہے کہ آپ کو امریکی میڈیا کی جانب سے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں واشنگٹن کی جانب سے ایران کو اقتصادی پابندیاں ختم کرنے کی پیشکش کا امکان ظاہر کیا گیا۔ امریکی ٹی وی کے مطابق ایران کو بیرون بینکوں میں اس کے 6 ارب ڈالر استعمال کی اجازت دی جا سکتی ہے، تاہم مذاکرات میں اہم ترین شرط ایران کو یورینیم افزودگی کی اجازت نہ دینا ہے۔ تو اس کے بعد آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان کی کوہستان سکینڈل پر کے پی حکومت کو وضاحت دینے کی ہدایت۔ یہ کہا گیا ہے جو بیرسٹر سیف ہیں وزیر اطلاعات کے پی، ان کی جانب سے، کیونکہ وہ عمران خان صاحب سے پٹیالہ جیل میں ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ خان صاحب ہم نے یہ بجٹ پاس کر لیا ہے۔ تو عمران خان نے کہا کہ آپ نے اچھا کیا، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ لیکن 2 سے 3 دن میں ویڈیو دیکھ رہا تھا مختلف، کہیں علیمین گناپور کو ہمارے صحافی متی اللہ جان نے جکڑ لیا تھا کہ آپ بتائیں کہ آپ نے جو عمران خان کے کہنے کے بغیر بجٹ پاس کر لیا ہے، تو اب آپ کیا جواب دیں؟ انہوں نے کہا میں عمران خان کو جواب دوں گا، آپ کو جواب دینے والا نہیں ہوں۔ اس کے بعد سوشل میڈیا پر بھی کافی پی ٹی آئی کے لوگوں نے کمپین چلائی کہ علی امین ایک زونگ نمبر ہے، اور جس کے بعد بیرسٹر سیف بھی آ گئے اور شہزاد اکبر وہ جنید اکبر جو کے پی کے صدر ہیں، تو اس نے بھی اس کے ساتھ کہیں وہ کانفرنس وغیرہ کر رہے تھے، وہاں ایک عورت آ گئی، اس کی ویڈیو بن رہی تھی، اس عورت نے بڑے آڑے ہاتھوں لیا، وہ جنید اکبر آگے سے مسکراتے رہے۔ انہوں نے کہا میں کچھ نہیں کر سکتا، میں نہ اس اسمبلی کا حصہ ہوں، میں کیا کروں۔ تو اس کے بعد آپ کو بتاتا چلوں کہ بانی پی ٹی آئی نے بلین ٹرین منصوبہ فعال کرنا اور خصوصی توجہ دینے کی بھی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ کے پی حکومت صحت اور تعلیمی معیار بہتر بنانے پر کوئی سمجھوتہ نہ کرے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا کہ ملاقات میں کے پی بجٹ، کوہستان سکینڈل اور دیگر امور پر بات ہوئی۔ کوہستان سکینڈل جو
پیسوں والا تھا، جیو نیوز کے صحافی نے اس کو ہائی لائٹ کیا، تو وہ بھی میں نے خبر بنائی تھی۔ تو اب عمران خان نے کہا کہ وہ منظر عام پر لائی جائے اور عوام کو بتایا جائے کہ اس میں کس کس شخص نے کرپشن کی ہے۔ تو اس کے بعد حیدرآباد میں ایک پولیس اسٹیشن میں بچہ پہنچ جاتا ہے، 7 سالہ بچہ۔ وہ کہتا ہے ہمارے محلے کی 2 خاتون ہمیں محلے میں گلی میں کھیلنے نہیں دیتی، اور پھر وہاں پر پولیس والے ویڈیو بنا لیتے ہیں، وہ زیادہ وائرل ہو جاتی ہے، اب وہ خبروں میں بھی چل رہی ہے۔ اس کے بعد بانی پی ٹی آئی کی کوشش تھی کہ ملک ڈیفالٹ ہو جائے، یہ کہہ رہے ہیں جناب پیپل پارٹی کے قمر زمان قائرہ صاحب۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی کوشش تھی کہ ملک ڈیفالٹ ہو جائے، مگر پیپل پارٹی نے سیاسی جماعتوں کو جوڑا اور مشکل کم کی۔ لاہور ہائی کورٹ بار میں پیپل پارٹی لارز فورم کے زیر اہتمام محترمہ بے نظیر بھٹو کی سالگرہ کے موقع پر سیمینار کا اہتمام کیا گیا۔ مہمان خصوصی قمر زمان قائرہ نے کہا کہ پی ٹی آئی نے ذرا سی مشکلات پر واویلا شروع کر دیا، جبکہ پیپل پارٹی نے ڈکٹیٹر دور کی سختیاں بھی ہنس کر برداشت کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج کل ایک جماعت سوشل میڈیا پر گرفتاریوں کا چرچا کر رہی ہے، جبکہ پیپل پارٹی نے شاہی قلعے سے سکھر جیل تک سب کچھ برداشت کیا۔ قمر زمان قائرہ کا کہنا تھا کہ افواج پاکستان نے بھارت کو ناکو چنے چبوائے، وہ میزائل ٹیکنالوجی کا نتیجہ ہے، اور میزائل ٹیکنالوجی محترمہ بے نظیر بھٹو لائی تھی۔ تو اس کے بعد امید ہے ڈونلڈ ٹرمپ غزہ میں بھی جنگ بندی کرائیں گے، وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے کہا ہے۔ اس کے بعد مخصوص نشستیں نظر ثانی کیس کی سماعت کرنے والا بینچ ٹوٹ گیا۔ حامد خان نے اعتراض کیا ایک جج کی جانب کہ آپ کو نہیں ہونا چاہیے، وہ جج تھے جسٹس صلاح الدین پوار صاحب۔ وہ جب اس بینچ سے نکلے تو وہ بینچ ٹوٹ گیا، اور پھر جب دوسرا بینچ بنایا گیا تو پھر بھی حامد خان نے اعتراض کیا، اور پھر جج صاحب نے کہا کہ دوسرے جج نے کہا، جسٹس مندو خیل نے کہا کہ حامد خان سے کہہ دے یہ سب آپ کے کینڈیڈیٹ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ کا لحاظ کرتے ہوئے آپ کو موقع دیا، آپ اس کیس میں دلائل دینے کے حقدار نہیں تھے۔ اب دیکھتے ہیں ان کا کیا بنتا ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی خبر۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔